بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام احباب کو دا سیکرٹ آف اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضرین کرام، منقول ہے کہ ایک شخص نے 70 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی۔ سردیوں کی ایک رات کو اپنی عبادت گاہ میں موجود تھا کہ ایک خوبصورت عورت اس کے دروازے پر آئی اور اس سے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ عابد نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور عبادت میں مصروف رہا۔ یہ دیکھ کر جب عورت واپس جانے لگی تو عابد نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی وہ عورت عابد کو پسند آ گئی۔ اس کی محبت دل میں گھر کر گئی اور عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ عابد اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس عورت کے پیچھے گیا اور اس سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، جہاں میں چاہوں گی۔ عابد نے کہا، اب تو مطلوب خود طالب بن چکا ہے اور آزاد لوگ بھی غلام بن گئے ہیں۔ پھر اس عورت کو کھینچ کر اپنے مکان میں داخل کر لیا۔ وہ 7 دن تک اس کے پاس رہی۔ 7 دن کے بعد عابد کو اپنی عبادت یاد آئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے اپنی 70 سالہ عبادت کو 7 دن کی نافرمانی کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ اس بات کو یاد کر کے عابد اتنا رویا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آیا تو عورت نے اس سے کہا، اے شخص، اللہ عز و جل کی قسم، تم نے میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی اور میں نے تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کی نافرمانی نہیں کی۔ میں تمہارے چہرے پر نیکی کا اثر دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں اللہ عز و جل کی قسم، جب تمہارا رب تم سے صلح فرما لے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ چنانچہ وہ شخص ایک طرف چل دیا۔ رات کے وقت اس نے کھنڈر میں پناہ لی جہاں 10 نابینا افراد موجود تھے۔ اس جگہ کے قریب ایک راہب رہتا تھا جو ہر رات ان کے لیے 10 روٹیاں بھیجتا تھا۔ آج جب راہب کا غلام معمول کے مطابق 10 روٹیاں لایا تو اس گناہ گار آدمی نے بھی ہاتھ بڑھا کر ایک روٹی لے لی۔ ایک نابینا شخص جسے روٹی نہ مل سکی، اس نے کہا، میری روٹی کہاں ہے؟ غلام نے جواب دیا، میں نے تو 10 کے 10 روٹیاں تقسیم کر دی ہیں۔ اب نابینا شخص نے کہا کہ میں بھوکے پیٹ رات گزاروں؟ یہ معاملہ دیکھ کر عابد رو پڑا۔ اس نے روٹی اس نابینا شخص کو دے دی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ بھوکا رات گزاروں، کیونکہ میں نافرمان ہوں، جبکہ یہ شخص اطاعت گزار ہے۔ پھر وہ سو گیا۔ رات کو بھوک نے شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے گناہ سے فرار ہو کر اطاعت کی طرف مائل ہوا، جبکہ عذاب کے فرشتوں کا موقف تھا کہ یہ ایک گناہ گار شخص ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اس کی 70 سالہ عبادت اور 7 راتوں کے گناہ کا وزن کرو۔ جب وزن کیا گیا تو گناہ کا وزن زیادہ تھا۔ اللہ عز و جل نے پھر وحی فرمائی کہ 7 راتوں کی نافرمانی اور اس روٹی کا وزن کرو جو اس نے احصار کی تھی۔ جب فرشتوں نے وزن کیا تو وہ روٹی وزن میں بڑھ گئی۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی اور اللہ عز و جل نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے سفر پر بھیجا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ لڑکے کے باپ نے 2 روٹیاں صدقہ کی اور وہ دن تاریخ لکھ کر رکھ لی۔ 1 سال کے بعد اس کا بیٹا صحیح سلامت کثیر نفع کے ساتھ واپس آ گیا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا، کیا سفر کے دوران تمہیں کوئی مصیبت پیش آئی تھی؟ بیٹے نے جواب دیا، جی ہاں، دریا کے درمیان میں ہماری کشتی ڈوب گئی اور دیگر لوگوں کے ساتھ میں بھی ڈوبنے لگا کہ اچانک 2 نوجوان ظاہر ہوئے جنہوں نے مجھے پکڑ کر دریا کے کنارے پہنچا دیا اور مجھ سے کہا، اپنے والد سے کہہ دینا کہ یہ ان 2 روٹیوں کا بدلہ ہے۔ اگر وہ زیادہ صدقہ کرتا تو اس سے بھی زیادہ بدلہ دیا جاتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب تم کسی میں سے ایسے فاقہ کش شخص کو پاؤ جو تمہارا سامان اٹھا کر وہاں پہنچا دے جہاں تم چاہتے ہو تو اس کے اٹھانے کو غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔